شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورۃ الرعد کی تفسیر چل رہی تھی. اس سے قبل اللہ رب العالمین نے اپنی آسمانی اور فلکیاتی اور آفاقی قدرتوں کا چند نمونہ پیش کیا، اور اس کے بعد زمینی طور پر، سطحی طور پر اللہ کی قدرت کے کیا مظاہر ہیں، کیا نمونے ہیں، اللہ نے اس کو بیان کیا. اب یہاں اللہ رب العالمین اپنی ایک خاص صفت اور اپنی ایک خاص شان بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی. اللہ رب العالمین ہر مادہ کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم سکڑتا ہے، بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اللہ کے نزدیک ہر چیز ایک اندازے کے حساب سے ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہری چیز کو بھی اور پوشیدہ چیز کو بھی جاننے والا ہے. وہ بڑا بلند ہے، بہت بڑا ہے. آپ اس آیت کے اندر غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی علم کی کیا حالت ہے، کیا شان ہے اللہ کی. اللہ کہتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی. اللہ رب العالمین ہر مادہ اپنے رحم کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ رکھتی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی مؤنث ہو، چاہے وہ جانوروں میں ہو، چاہے وہ پرندوں میں ہو، چیونٹیوں میں ہو، کیڑے مکوڑوں میں، انسانوں میں، عورتیں ہوں، جو بھی یہ جانور، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، عورتیں، جو بھی اپنے رحم کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر ان کے جو ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو اس کا علم ہوتا ہے. اللہ کہتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحم کے اندر ہے اللہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ یعنی رحم کے اندر کیا چیز ہے. ابھی انسان، عورت کو حمل ٹھہرتا نہیں، اللہ کو علم رہتا پہلے سے، اور حمل جب ٹھہر جاتا ہے اس کے بعد بھی اللہ کو علم رہتا ہے کہ اس مادہ کے اندر، چاہے وہ جانور ہو، چاہے انسان ہو، عورت ہو، اس مادہ کے اندر کیسا انسان پل رہا ہے، کیسا لڑکا یا لڑکی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، بدصورت ہے، خوبصورت ہے، اور اسی طریقے سے نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، لمبا ہوگا، چھوٹا ہوگا، خوبصورت ہوگا، گورا ہوگا، کالا ہوگا، یعنی کامل الخلقت ہوگا، پورے اعضاء صحیح سالم ہوں گے، یا کوئی عضو اس کا نامکمل ہوگا، ہاتھ صحیح نہیں ہوگا، پیر صحیح نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کی چمڑی کیسی ہوگی. اللہ کو ہر چیز جانتا ہے کہ جو کچھ رحم میں. آج اتنی بڑی بڑی مشینریاں تیار ہو گئی، اتنے آگے سائنس چلی گئی، لیکن سائنس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ نطفے کی شکل میں وہ بتا دے کہ کیا ہوگا. جب پوری شکل بن جاتی ہے تب وہ کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، فلاں چیک اپ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مذکر ہو سکتا ہے کہ مؤنث ہے. وہ بھی کبھی صحیح کبھی غلط ہوتا ہے. اللہ ابھی کیا ہے، رحم ٹھہرا ہی نہیں تب بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ مذکر اولاد ہوگی کہ مؤنث اولاد ہوگی، بدصورت ہوگی یا خوبصورت ہوگی، نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا، چھوٹا ہوگا کہ بڑا ہوگا، گورا ہوگا کہ کالا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا، کتنا چھوٹا ہوگا. ہر چیز کا اللہ کو علم رہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کہتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تم کو پیدا کرتا ہے، بناتا ہے. تم کو نہیں معلوم، اللہ تو اس وقت بھی جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھے، تب بھی اللہ تم کو جانتا تھا کیا تم بنو گے. یہ اللہ کا علم ہے.
اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو. اس کے بعد وہاں سے نسل نطفے سے چلی، پانی سے چلی. اللہ کہتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ایک محفوظ جگہ میں ہم نے نطفے کو رکھ دیا. پھر اسی نطفے کو اللہ رب العالمین نے کیا بنایا؟ اللہ نے کہا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اسی پانی کو، اسی حقیر اور ذلیل اور گندے پانی کو جس سے آدمی گھن محسوس کرتا ہے، اسی گھن یا اسی ذلیل اور حقیر پانی سے سارے انسانوں کی پیدائش ہے. آج دنیا میں جو بڑے نفاست پسند ہوتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے. کبھی وہ اپنی اصل سوچ لیں، ہم کس اصل سے بنے ہیں، ہمارا وجود کتنے گندے پانی سے، کتنے حقیر پانی سے ہوا ہے جس سے آدمی گھن محسوس کرتا ہے. وہ آدمی تکبر کرتا ہے، وہ آدمی لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے کہ ایک حقیر پانی سے اس کا وجود ہوا ہے، نطفے سے، منی سے اس کا وجود ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اسی نطفے کو ہم گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں. پھر 40 دن کے بعد وہی گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ مضغہ بنتا ہے. اب وہ مضغہ چاہے مخلقہ ہو یا غیر مخلقہ ہو، کبھی اسی ناقص الخلقت کی صورت میں بچہ ساقط ہو جاتا ہے تو وہی مضغہ غیر مخلقہ ہے، اور جب پوری صورت اللہ بنا دیتا رحم کے اندر تو وہی مضغہ مخلقہ ہے. اس کے بعد اللہ دنیا میں اس کا وجود بخشتا ہے. تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کو اس کی ماں کی پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رکھتا ہے. میاں بیوی کا جب ملاپ ہوتا ہے تو نطفہ جو رحم میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نطفے کو 40 دن رحم کے اندر رکھتا ہے. پھر 40 دن کے بعد اللہ رب العالمین اسی نطفے اور پانی کو علقہ بنا دیتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے. جمع ہوا خون جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، جمع ہوا جس طرح خون رہتا ہے نا، اس طرح اللہ رب العالمین 40 دن رکھتا ہے. پھر 40 دن کے بعد اللہ رب العالمین اب کیا ہے؟ انسان کے اعضاء، بچے کے اعضاء بناتا ہے، ہاتھ، پیر، سر، آنکھ، ناک، یہ ساری چیزیں بناتا ہے. اسی کو مضغہ کہا گیا ہے. مضغہ کا مطلب ہوتا ہے چبایا ہوا. چیونگم دیکھتے ہیں نا، چیونگم چباتے ہیں، اسی طریقے سے جب 40-80 دن کے بعد آپ دیکھیں گے، اب اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں یا اس کو باہر اگر نکالا جائے رحم سے تو آپ دیکھیں گے چبائے ہوئے چنگم کے مانند وہ رہے گا. اس کے اوپر جس طرح دانت کے اثرات ہوں اس طرح رہتا ہے. اسی وجہ سے اس کو مضغہ اللہ نے کہا. تو 40 دن کے بعد بچے کے اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں، ہاتھ، پیر وغیرہ وغیرہ سب. تو اللہ رب العالمین 40 دن خون کا لوتھڑا، پھر 40 دن مضغہ بناتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے رحم کے اندر. ایک فرشتہ رحم کے اندر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے روح پھونکتا ہے اس بچے کے اندر. ہاتھ، پیر، سارے اعضاء، آنکھ، ناک، سر سب بن گئے. اب اللہ کی طرف سے، اللہ کی اجازت سے فرشتہ آتا ہے اور اللہ کی اجازت سے روح پھونک دیتا ہے. اب ایک زندہ بچہ ہو گیا. دیکھیے پانی سے کیا بنا، کیا بنا، کیا بنا، ایک جاندار چیز بن گئی. اس کے اندر جان اللہ ڈال دیتا ہے. اس کے بعد 4 چیزوں کا فرشتوں کو حکم دیا جاتا. جو فرشتہ جاتا ہے وہاں پر اس کو حکم کیا دیا جاتا ہے؟ اس کا رزق کتنا ہوگا. دیکھیے پیدا ہونے سے پہلے اللہ آخری سانس تک اس کا رزق کیا ہوگا، کتنا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، کیسے کمائے گا، ساری چیزیں اللہ دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے. دوسری چیز وعملہ، اس کا عمل کیا ہوگا، اچھا عمل ہوگا، برا ہوگا، کیسے رہے گا، کیا کرے گا، اللہ دنیا میں آنے سے پہلے لکھتا ہے. اور اس کی موت کب ہوگی، دیکھیے ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں لیکن اللہ دنیا میں آنے سے پہلے موت لکھ دیتا ہے اس کی. کب تک یہ جیے گا، آخری سانس یہ کب لے گا دنیا کے اندر، اللہ لکھ دیتا ہے. کتنے ایسے بچے ہیں پیٹ ہی میں وفات پا جاتے ہیں، اللہ اسی وقت اس کی موت لکھا ہے. پیٹ ہی میں وہ دنیا دیکھ بھی نہیں پاتا، حالانکہ روح پھونک دی گئی، زندہ ہے، ماں کے پیٹ ہی میں انتقال کر جاتا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز وشقی وسعید، یہ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا، اللہ پہلے لکھ دیتا ہے.
دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتہ کہتا اے رب یہ مذکر ہوگا کہ مؤنث ہوگا؟ ابھی کسی کو کچھ نہیں معلوم بھئی، وہی پانی خون کا لوتھڑا بن رہا ہے، پھر وہ کچھ بن رہا ہے اللہ سے پوچھتا ہے فرشتہ اے اللہ یہ مذکر اولاد ہوگی کہ مؤنث ہوگی، یہ لڑکا بنے گا کہ لڑکی بنے گی؟ اللہ جو کہتا ہے کہ نہیں لڑکا تو لڑکا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے لڑکی تو لڑکی ہو جاتا ہے وہ۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ اشقی ام سعید، یہ نیک بنے گا اللہ کی بدبخت بنے گا؟ اللہ کہتا ہے نہیں نیک بنے گا تو نیک۔ اور اس کے بعد پوچھتا ہے اللہ اس کا رزق کیا ہوگا؟ تو اللہ رزق بتاتا ہے تو فرشتہ لکھتا ہے۔ موت کب ہوگی؟ اللہ موت بتلاتا ہے تو فرشتہ ان ساری چیزوں کو ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ کا علم سوچئے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بات ہے وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، جب رحم سکڑتا ہے اور بڑھتا ہے، گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اللہ کو اس ذات کا بھی اس چیز کا بھی علم ہے۔ حالانکہ اللہ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے پانی، پھر اس کے اوپر عرش، پھر کہاں ہے اللہ؟ وہاں سے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ رحم سکڑ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے، مفسرین عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رحم کے سکڑنے اور کم ہونے کا مطلب کہ 3 مہینے سے کم 9 مہینے سے کم بچے کی پیدائش ہوگی یا 9 مہینے کے بعد پیدائش ہوگی، یعنی حمل 9 مہینے سے کم کا ہوگا کہ 9 مہینے سے زیادہ کا ہوگا۔ اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے، اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ بات آپ جان لیں کہ 9 مہینے سے کم میں بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 9 ہی مہینہ ہے، 9 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا تو شک کرنا نہیں، 9 مہینے سے پہلے بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، بلکہ اقل حمل کی سب سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ شرعی طور پر جائز اولاد ہوگی، اس کو حرام اولاد نہیں کہہ سکتے، جائز اولاد۔ 6 مہینے کے اندر یا 6 مہینے میں ایک بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ اور ایک بڑے خلیفہ بادشاہ مسلمانوں کے، ان کی پیدائش خود 6 مہینے کے اندر ہوئی ہے، عبد الملک ابن مروان، ان کی پیدائش 6 مہینے کے اندر ہو گئی تھی، گویا کہ 6 مہینے کے اندر اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، یہ صرف 6 مہینے کے بعد پیدا ہو گئے۔ اللہ نے بھی خود قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 شہرا، 30 مہینے۔ کتنے؟ 30 مہینے۔ حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، والدہ یعنی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ 24۔ تو 24 مہینے کس کے ہو گئے؟ دودھ پلانے کے۔ باقی کتنا بچا 30 میں سے؟ 30 میں سے کتنا بچا؟ 6۔ یہی حمل کی مدت ہے، کم سے کم یہی مدت ہے حمل کی، 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا حمل کی مدت ہو سکتی ہے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہ سکتا ہے؟ 11 مہینے، 10 مہینے۔ خود ہمارے بچے بھائی 11 کے بعد ہوئے۔ دیکھیے یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 2 سال سے زائد، اور بعض اہل علم، امام شافعی کہتے ہیں 4 سال، امام مالک کہتے ہیں 5 سال، بعض اہل علم کہتے ہیں 7 سال سے بھی زیادہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آج کل مسئلہ کیا ہوا؟ 10 مہینہ، 11 مہینہ، 12 مہینہ ہو گیا، پیدائش نہیں ہوئی، خلاص آپریشن نکالو بچے کو۔ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جی، 5-5 6-6 سال رحم میں رہے، اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، سمجھ رہے ہیں؟ 7 سال سے بھی زیادہ لوگوں نے لکھا۔ بعض اہل علم نے تو کہا کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ عورتوں کے عرف اور عادت کا مسئلہ ہے، کیسے عورتوں کے کہاں کیسے پیدائش ہوتی ہے، کتنے سال میں ہوتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، ولید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے کہا
کہ مجھے ایک آدمی نے حضرت عائشہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی عورت اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں رکھ سکتی، یعنی 2 سال سے زیادہ حمل نہیں ہو سکتا، 2 سال کے اندر اندر بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، 2 سال کے نہیں۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک، کس نے یہ کہا؟ کس نے کہا؟ حضرت عائشہ سے کس نے یہ بات نقل کی ہے؟ یہ جھوٹی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہذہ جارتنا، یہ دیکھیے ہمارے پڑوسی ہیں، امرأۃ محمد ابن عجلان، محمد ابن عجلان کی بیوی، تحمل وتضع فی 4 سنین، 4 سال میں ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ 3 بچے ان کے پیدا ہوئے اور تینوں بچے 4 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، 12 سال میں 3 بچے پیدا ہو، ہر بچہ 4 سال حمل یعنی رحم کے اندر رہا۔ امام مالک رحم اللہ کہتے ہیں ان کی بیوی بھی سچی ہے، ان کا شوہر بھی سچا ہے، اور خود ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، میری پڑوسی ہیں، یہ میرے پڑوسی ہیں محمد بن عجلان۔ اور اسی طریقے سے امام ضحاک، آپ کبھی بھی تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، سب میں ضحاک آتا ہے، بہت بڑے عالم۔ وہ خود کہتے ہیں اپنے تعلق سے وضعتنی امی وقد حملت لی فی بطنها 2 میری والدہ نے مجھے 2 سال اپنے رحم اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر مجھے جنم دیا، 2 سال۔ فولدتنی، جب میں پیدا ہوا میرے پورے دانت نکل گئے تھے، 2 سال میں بچوں کے دانت نکل جاتے نا، تو جب پیدا ہوئے دانت سب نکلے تھے ان کے، کیونکہ 2 سال ہو گئے تھے۔ تو یہ 2 سال امام مالک کے تعلق سے خود کہا جاتا ہے کہ 2 سال یا 3 سال اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ کتنے ذہین تھے امام ضحاک، دیکھو مفسر، بہت بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں۔ امام مالک کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، کتنے بڑے عالم ہیں۔ امام دار الہجرہ آپ ہیں، پوری دنیا سے لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے مدینہ میں آتے تھے، مسجد نبوی میں۔ تو امام مالک 2 یا 3 سال ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد پیدا ہوئے۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے محمد بن عجلان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 3 سال رہے۔ حماد بن سلمہ کہتے ہیں حریم ابن حیان، سلف میں ایک نام کیا ہے؟ حریم ابن حیان، کہتے ہیں ان کو حریم اس وجہ سے کہا جاتا ہے، حریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا۔ کہا ان کو حریم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال رہے۔ کتنا؟ 4 سال رہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے تعلق سے عباد بن عوام کہتے ہیں ہمارے ایک پڑوسی تھی، ایک عورت کو بچہ 4 سال کے بعد پیدا ہوا، اس کے بال کندھوں تک پہنچ گئے تھے، ماں ہی کے پیٹ میں کندھے تک بال آ گئے تھے۔ 4 سال معمولی مدت تھوڑی نا، تو گویا کہ زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں، کبھی بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال بھی ماں کے رحم میں ایک بچہ زندہ رہ سکتا ہے، صحیح سالم رہ سکتا ہے، کامل الخلقت، کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں یہ جو سب نئے طریقے نکلے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس سے کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے، آپریشن کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ کب رحم سکڑتا ہے، کب بڑھتا ہے، یعنی بچہ کب پیدا ہوگا، کب نہیں پیدا ہوگا، کب تک اپنی ماں کے رحم میں پیٹ میں رہے گا، کب تک نہیں رہے گا، کب دنیا میں آئے گا، ان ساری چیزوں کا علم اللہ کو عرش پر بیٹھ کر بھی ہے، سب کچھ اللہ کو جانتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے کے حساب سے، اللہ نے ہر چیز کا وقت اور عدد تعداد ساری چیزیں متعین کر دی، اس سے پہلے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو وقت اللہ نے متعین کیا پیدا ہونے کا، اسی وقت پیدا ہوگا۔ دنیا کے ڈاکٹر جو بھی کچھ کر لیں، جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں، اللہ نے جو وقت لکھا ہے، اللہ کے علم میں جو وقت ہے، اسی وقت کے اندر بچے کی پیدائش ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ جتنی بھی سرجری کرنا چاہیں کر لیں، جتنے انجیکشن لینا چاہیں لے لیں، دوائیں دے دیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علم میں جو چیز ہے وہ اللہ کے علم کے حساب سے وہ چیز ہو کر رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، اللہ چھپی چیزوں کو بھی اور ظاہری چیزوں کو، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ کے علم کا تو یہ حال ہے کہ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں ایک ذرہ بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ ذرہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سورج کی جب کرنیں آتی ہیں، باریک باریک ذرے اڑتے ہیں، دھول غبار، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ کتنا باریک ہوتا ہے؟
ایک ذرہ سوچے، آسمان و زمین کتنی بڑی دنیا ہے، یہ کتنی بڑی ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں. اللہ سب کچھ جان رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. ایک ذرہ اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں. ولا اصغر ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، سب کچھ اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں، وہی جانتا ہے. ويعلم ما في البر والبحر، خشکی کے اندر زمین کے اندر کیا کیا ہے اللہ سب جانتا ہے. سمندر کی تہوں میں کیا کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. وما يعلم من حبۃ، اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک درخت سے جو پتا بھی گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کب گرے گا کب سوکھے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. سب کچھ اللہ جانتا ہے. اللہ رب العالمین کے علم کا یہ حال ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزیں جو غیب کے تعلق سے ہیں وہ سب معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے. واللہ بکل شیء محیط، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. کوئی چیز زمین میں، آسمان میں، فرشتوں کے متعلق، انسانوں کے متعلق، جناتوں کے متعلق، چرند پرند، پیڑ پودے، درخت، کیڑے مکوڑے، پانی، ہوا، سورج، چاند، کوئی بھی چیز اللہ کی ذات سے چھپی نہیں ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے ہاں ہر چیز کی ایک محدود متعین اور مقدار ہے، اور ہر چیز کا وقت اللہ کے یہاں متعین ہے. اس سے آگے پیچھے، اس سے پہلے بعد میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کا علم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. بقیہ باتیں انشاءاللہ بعد کے درس میں ہم بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ ذات واحد کی، اللہ رب العالمین پر صحیح طور پر اور مکمل طور پر ایمان رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خالص اسی کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.